بانی پی ٹی آئی کا مستقبل کیا ہوگا؟ بڑا فیصلہ آنے کو۔ بانی پی ٹی آئی اور بشرا بی بی کے خلاف 190 ملین پاؤنڈ کیس کا فیصلہ آج سنایا جا رہا ہے۔ احتساب عدالت کے جج ناصر جاوید رانا کیس کا فیصلہ سنائیں گے۔ عدالت نے 18 دسمبر کو فریقین کے دلائل کے بعد فیصلہ محفوظ کیا تھا۔ محفوظ شدہ فیصلہ پہلے 6 جنوری کو سنایا جانا تھا، جو مؤخر ہوا۔ 6 جنوری کو عدالت نے 13 جنوری کی نئی تاریخ دی۔ ذرائع کے مطابق سیکیورٹی کے خصوصی انتظامات مکمل کر لیے گئے۔ بانی پی ٹی آئی اور بشرا بی بی کے خلاف 190 ملین پاؤنڈ ریفرنس میں کب کیا ہوا؟ 190 ملین پاؤنڈ ریفرنس 1 دسمبر 2023 کو فائل ہوا۔ 6 جنوری 2024 کو 6 ملزم شہزاد اکبر فرحت شہزادی کو اشتہاری قرار دیا گیا۔ بانی پی ٹی آئی اور بشرا بی بی پر 27 فروری 2024 کو فرد جرم عائد ہوئی۔ نیب نے ٹرائل کے دوران 35 گواہوں کے بیانات ریکارڈ کروائے، 24 کے ترک ہوئے۔ ریفرنس کی سماعت کے دوران 3 ججز بھی تبدیل ہوئے۔ 26 نومبر احتجاج کیس میں اہم پیش رفت۔ بشرا بی بی کی 3 عبوری درخواست ضمانتیں مسترد کر دی گئیں۔ بشرا بی بی کے وکیل خالد یوسف نے استثناء کی درخواست دائر کی۔ ایڈیشنل سیشن جج محمد افضل مجوکا نے ریمارکس دیے، آپ نے ابھی تک ضمانتی مچلکے ہی جمع نہیں کرائے، عدالت حکم پر عمل درآمد ہی نہیں کر رہے، 3 عبوری درخواست ضمانتیں خارج کی جاتی ہیں۔ وکیل نے کہا، آج 190 ملین پاؤنڈ ریفرنس کا فیصلہ ہے، بشرا بی بی نے اڈیالہ جیل جانا ہے۔ عدالتیں آپ کے حق میں فیصلہ کریں تو عدالتیں اچھی ہیں، ورنہ آپ کہتے ہیں کہ عدالتیں ہی بری ہیں۔ آپ بات کرنے کے لیے مر رہے ہیں، تڑپ رہے ہیں، میں آپ کو بار بار بتا رہا تھا۔ تو یہاں تک تو اب چیپٹر آپ کو بڑا کلیئر ہونا چاہیے کہ نہ کوئی بیک ڈور مذاکرات ہے، نہ بیرون ملک سے کوئی پریشر ہے، نہ انٹرنل کوئی پریشر ہے، اور اس کی ہوا آپ کو آئندہ آنے والے ہفتوں میں نظر آنا شروع ہو جائے گی۔ بانی کے حوالی ان کے خلاف سازش میں مصروف ہیں، لیڈر جیل ہے، یہ اقتدار کے مزے لوٹ رہے ہیں۔ بانی پی ٹی آئی کو کہا تھا ان کی بات نہ سنیں، 190 ملین پاؤنڈ کیس اوپن اینڈ شٹ کیس ہے، اس میں سزا ضرور ہوگی۔ تب بانی کو کہا تھا یہ نیب کا کیس بنے گا، ایسا مت کریں۔ بانی پی ٹی آئی فارم 47 کی حکومت کو نہیں مانتے تھے، اب وہ ان سے مذاکرات کے لیے تڑپ رہے ہیں، مقبول ہیں، قانون سے بالاتر نہیں۔ فیصل واؤڈا کی نیوز کانفرنس۔ امید کی جاتی ہے کہ ان تمام حقائق کی بنیاد پہ کل کوئی فیصلہ سنایا جائے گا جو ان فیکٹس پہ بیس کر رہا ہوگا، اور انصاف کے انشاءاللہ تعالی تمام تقاضے جو ہے پورے کیے جائیں گے۔ بانی پی ٹی آئی کے دور میں جو کچھ ہوا اس کی مثال نہیں۔ وزیر دفاع خواجہ آصف کہتے ہیں 190 ملین پاؤنڈ سرکار اور عوام کا پیسہ تھا جو برطانیہ نے پاکستان کو بھجوایا۔ 190 ملین پاؤنڈ خزانے کے بجائے کسی اور کے اکاؤنٹ میں جمع کرائے گئے۔ امید ہے القادری ٹرسٹ کیس کا فیصلہ حقائق اور انصاف کے مطابق ہوگا۔ امریکہ نے بانی کو ریلیف دینے سے متعلق کوئی بات نہیں کی، یہ وہی امریکہ ہے جس کے لیے بانی نے ایبسلیوٹلی ناٹ کہا تھا۔ القادری ٹرسٹ کیس نیب کا کیس ہے۔ نیب کا کیس کیسے بنتا ہے؟ نیب کا کیس صرف اس صورت میں بنتا ہے جب اس میں 2 باتیں ہو، پیسہ حکومت کا ہو اور اس کا ضیاع کیا گیا ہو، یا اس سے کوئی کسی بھی اینٹی سے کوئی ذاتی فائدہ اٹھایا گیا ہو۔ القادری ٹرسٹ کیس میں کسی نے کوئی ذاتی فائدہ نہیں اٹھایا ہے۔ القادری ٹرسٹ کیس کا فیصلہ 13 جنوری کو متوقع ہے۔ بتائیں بار بار فیصلے میں تاخیر کیوں ہوتی ہے؟ یہ نیب کا کیس ہی نہیں، نیب کا کیس تب بنتا ہے جب پیسہ حکومت کا ہو یا ذاتی فائدہ اٹھایا ہو۔ ڈیل کے بعد پیسہ ملک میں واپس لایا گیا تھا، پیسہ پہلے سپریم کورٹ پھر حکومت کے اکاؤنٹ میں آیا۔ القادری ٹرسٹ ایک تعلیمی فاؤنڈیشن ہے، نیب ترامیم میں کابینہ کے فیصلوں کو استثناء دیا گیا، 190 ملین کا ٹیگ لگا کر بدنام کیا گیا۔ شیخ وقاص کی میڈیا ٹاک۔ اسپیکر از انکمپلیٹ وداؤٹ گورنمنٹ اینڈ اپوزیشن۔ پوری پارلیمنٹ ارریسپیکٹو، آپ دونوں کے ڈفرینسز ضرور ہوں گے، مگر وہ ڈفرینسز ایشوز کے اوپر ہیں، مگر جہاں پاکستان کی عزت کا سوال آتا ہے یا پاکستان کے مہمانوں کا، وہاں ہم ایک یونائٹڈ ہیں۔ آپ کو میں یہاں زیادہ موقع دینا چاہتا ہوں، میں آپ کی اسٹرینتھ کے حساب سے دوں تو 1 آپ کو دوں تو 2 ادھر دوں، میں اس سے بھی ہٹنا چاہتا ہوں۔ حکومت اور اپوزیشن کے درمیان مذاکرات کا معاملہ، فریقین میں تلخیاں اور سیاسی کشیدگی کے خاتمے میں اسپیکر سردار ایاز صادق کا کلیدی کردار۔
ترجمان قومی اسمبلی نے اسپیکر قومی اسمبلی کی مذاکرات کے حوالے سے آبزرویشن جاری کر دی. کہا اسپیکر سردار ایاز صادق نے متعدد مواقع پر حکومت اور اپوزیشن کو تعمیری اور مثبت بات چیت کی تجویز دی. سردار ایاز صادق نے باقاعدہ اسپیکر آفس کے دروازے تمام اراکین کے لیے کھولنے کا اعلان کیا. اور لاس اینجلس میں لگی آگ تاحال بے قابو. 12,000 سے زائد مکان اور عمارتیں راکھ میں تبدیل. 2 لاکھ سے زائد افراد نقل مکانی پر مجبور ہو گئے. مزید 6 شہریوں میں فوری انخلاء کے احکامات جاری. آگ سے ہلاک افراد کی تعداد 16 ہو گئی. سینکڑوں زخمی. 13 لاپتہ افراد کی تلاش جاری. آگ سے متاثرہ علاقوں میں لوٹ مار کے بعد کرفیو نافذ کر دیا گیا. لاس اینجلس کاؤنٹی میں ہیلتھ ایمرجنسی نافذ. ریڈ فلیگ وارننگ جاری.